بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 72 نیوز پر پروگرام اپنے حصے کی شمع کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرؤف گوندل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کافی ماہ سے ویلفیئر کمیٹیز کے نمائندوں کے ساتھ یہ پروگرامز کر رہے ہیں، اور جب بھی ہم پروگرام شروع کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتانا اس لیے ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ویلفیئر کمیٹیاں کیا کر رہی ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے مختلف دیہاتوں میں جو رفائی کام ہیں ان کو سر انجام دے رہے ہیں۔ گاؤں میں صاف پانی جو ہے اس کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں، گلیوں محلوں میں صفائی کا کام کروا رہے ہیں۔ تو یہ وہی ہیروز ہیں، اوورسیز ہیں جو بیرون ممالک مقیم ہیں، اور یہاں سے وہ اپنے اپنے حصے کی جو شمع ہے اس کو روشن کیے جا رہے ہیں، اور اپنی حلال کی کمائی سے وہ پیسے اپنے اپنے گاؤں میں بھیجتے ہیں تاکہ یہ ویلفیئر کے کام جو ہیں یہ آگے بڑھتے جائیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں مختلف یونین کونسل کے چیئرمین، چونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں جب سے یہ بحال ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو زحمت دینا شروع کی ہے تاکہ ان کے خیالات جان سکیں، اور ان کو ضلع منڈی بہاولدین میں جو فلائی سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کے بارے میں ان سے تجاویز لے سکیں، اور ان کو بھی اس کارواں میں شامل کرنے کے لیے ان کو دعوت دیں، تاکہ جب ہم سب مل کر اجتماعی طور پر کوشش کریں گے تو یقیناً اس میں کامیابی جو ہے وہ ہمیں ضرور ملے گی۔ آج کے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ یونین کونسل ہیگر والا سے جناب سید اعجاز حسین خیالی صاحب تشریف فرما ہے۔ یونین کونسل ڈوکاسب کے چیئرمین جناب جوید عباس سائی صاحب ہیں، اور یونین کونسل چک ریب کے چیئرمین ناصر عباس تارڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ یونین کونسل واسو سے ہم نے زحمت دی ہے جناب محمد ارشد للہ صاحب سے، لیکن نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کر سکے۔ امید ہے کہ وہ بھی پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ سید اعجاز حسین خیالی صاحب سے شروع کروں گا، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایک نامور شخصیت ہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں، ہمیشہ اپنے حلقے سے جو ہے وہ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ تو ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم ضلع منڈی بہاولدین کو فلائی ضلع کس طرح بنا سکتے ہیں۔ جناب سید اعجاز حسین خیالی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ ضلع منڈی بہاولدین کو فلائی ضلع بنانے کے لیے اس کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رؤف بھائی میں 72 چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ موجودہ حکومت نے اپریل سن 2019 اپریل میں ان کو ختم کیا تھا، اداروں کو معطل کیا تھا، اور اب سپریم کورٹ نے تقریباً 2 سال بعد ان کو اداروں کو بحال کیا ہے۔ فلاحی ضلع بنانے میں بلدیاتی اداروں کا بڑا اہم رول ہے۔ در حقیقت یہ چیئرمین صاحبان اپنے حلقوں میں جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں وہ حل کرتے ہیں، ثالثی کردار ادا کرتے ہیں، ترقیاتی کام کرتے ہیں، صحت، تعلیم اور ان کے جو انفرادی مسائل ہیں وہ اچھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں جو بنیادی مسائل عوام کے ہیں، جب ان کی طرف توجہ دی جائے گی تو عوام خوشحال ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ، فیملی کورٹ کا فیملی جو میٹر ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں کہ ہر چیئرمین کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کیس میرے پاس آئے میں اس میں صلح کا کردار ادا کروں، اور بڑی آسانی سے میں نے اپنے تجربے کی بیس پہ میں بتاتا ہوں کہ الحمدللہ جو کیس آتے ہیں طلاقوں کے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی آپس میں صلح کراؤں۔ زیادہ میں نے کیس جو اسی طرح نپٹائے، ان کی صلح کی ہے۔ اسی طرح صحت، تعلیم ہے، ثالثی، ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل گھروں میں ہوتے ہیں، بھائیوں کے ہیں، خاندان میں ہوتے ہیں، وہ بڑے آسان طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ گورنمنٹ، تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہ ادارے توڑ کر ایک بہت بڑا جرم کیا تھا۔ حقیقت میں عوام نے ان کو منتخب کیا تھا، چاہیے تھا کہ یہ 5 سال کا عرصہ پورا کرتے۔ اب 2 سال انہوں نے ضائع کر دیا ہے، نہ خود الیکشن کروائے ہیں اور نہ ہی ان کو کام کرنے دیا، نہ ہی ان کے فنڈ جو پڑے ہوئے تھے ان کو استعمال کرنے دیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں
آپ کا بھی, آپ کے چینل کا بھی, اور خاص طور پر سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے صحیح میرٹ پر فیصلہ کیا ہے. اور اگر گورنمنٹ اب بھی چاہ رہی ہے کہ تفصیلی فیصلہ آئے اور ہم کوئی راہ نکالیں کہ ان کو بحال نہ ہونے دیا جائے, اگر یہ بحال ہو جائیں تو عوام کے بنیادی جو مسائل ہیں نا جی, وہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. ان کے انفرادی مسائل, ثالثی کردار, اس طرح صحت, تعلیم, یہ سارے مسائل اچھے طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ان کا حلقہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے جتنا چیئرمین صاحبان یا یہ بلدیاتی اداروں کے نمائندے اپنی یونین کونسل میں بیٹھ کر, اپنے حلقے میں بیٹھ کر اچھے طریقے سے عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر گورنمنٹ نے بحال کیا, یہ ان سے امید تو نہیں کی جا سکتی کہ یہ بحال کریں گے. انہوں نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. یہ سوچ رہے ہیں رائے فرار اختیار کرنے کا, یہ سوچ رہے ہیں. اگر انہوں نے کر دیا تو انشاءاللہ تعالی بلدیاتی ادارے ایک مثالی کردار ادا کریں گے. جی بہت شکریہ. آپ درست فرما رہے ہیں, اگر یہ موقع دیں تو یقیناً جو ہے وہ مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں. ناصر عباس طارق صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے یہ جو پلیٹ فارم کو تشکیل دیا ہے جس کا نام ہے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ منڈی بہاولدین, اس پلیٹ فارم سے آپ جو جدوجہد کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منڈی بہاولدین کے مسائل کا یہی حل ہے؟ السلام علیکم. میں اپنے تمام معزز مہمان اعجاز شاہ صاحب اور جاوید سائی صاحب کا مشکور ہوں, عبدالرؤف کوندل صاحب اور 72 اسد صاحب کو کا بھی مشکور ہوں جو اتنی محنت کرتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے, خلوص نیت سے کوئی بھی کام, دیکھیں کسی بھی کام کا جو انجام ہے اس کا آغاز سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اگر آغاز میں آپ کی نیت اچھی ہے تو انجام جو ہے وہ بالکل 100% اللہ تعالیٰ اس کا آپ کی توقعات سے بڑھ کر ہوتا ہے. تو گزشتہ 5 مہینوں سے ایک پازیٹیو اس کو کلب کہہ لیں, اپنے حصے کی شمع جلانے والے کہہ لیں, اور مثبت سوچنے والے کہہ لیں, مخیر حضرات کہہ لیں, اوورسیز کی مدد سے چلنے والی تنظیمیں جو ہیں, یہ وہ تمام اس کا ایک ہی محور ہے. اس کی سمت اور اس کا جو ڈائریکشن جو ہے, اس کی ڈیسٹینیشن یہ ہے کہ مثبت سوچنے والے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے, ان کو اکٹھا کیا جائے, ان کے ساتھ مل کر مزید مثبت کام میں کس طرح اضافہ کیا جائے. یہ اس کا محور ہے, یہی اپنے حصے کی شمع ہے. پاکستان میں وسائل موجود ہیں, گاؤں میں ہمارے خوشحالی ہے, پیدا کردہ ہمارے خود سے پیدا کیے گئے مسائل ہم خود ہی حل کر سکتے ہیں. سیاست دانوں کے اوپر سے خواہ وہ کونسل کا ہو یا صوبائی یا قومی کا ہو, لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بالکل مکمل طور کے اوپر ختم ہو چکا ہے. آج میں شاہ صاحب کے نوٹس میں دینا چاہوں گا, سائی صاحب کے گروپ ہے جو اس میں 100 کے قریب جو تنظیمیں ہیں ضلع بھر کی, وہ ان کے نمائندے جو ہیں وہ ہیں. تو وہاں پہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ جو سیاستدان ہیں, اگر انہوں نے ہی فلاح کرنی ہوتی تو پھر گاؤں کی سطح پہ فلاحی تنظیمیں بنانے کی کیا ضرورت تھی. اب شاہ صاحب کی بات پہ میں پھر واپس جاؤں گا کہ چیئرمین, یا میں نے صوبائی الیکشن بھی لڑے ہیں, لوکل باڈی میں بھی ہوں, لوگوں کی توقعات ان کے اختیارات اور ان کے وسائل سے زیادہ ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ توقعات جو ہیں ان کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی بھی ہے, اور پیدا کردہ مسائل بھی انہی کے اپنے ہیں, سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم نئے لوگوں کو, نئی لیڈرشپ کو, کونسل میں نوجوانوں کو, اوورسیز جن میں جذبہ ہے وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہم سپیس نہیں دیں گے, ان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیں گے, تو مسائل ہمارے نہ تو کوئی آرمی چیف نے آ کے حل کرنے ہیں, نہ وزیر اعظم نے حل کرنے ہیں, نہ ہی کوئی سونے کا بنا ہوا چیئرمین ہو تو وہ کر سکتا ہے. دیکھیں, ایک کمیونٹی موبلائزیشن سے لوگوں کے بہت زیادہ آپس میں مل سارے وسائل اکٹھے کر کے
ایک گاؤں کے بارے میں سوچ विचार करने से आपके पार्क भी बन सकते हैं, सफाई का निज़ाम भी हो सकता है, तालीम का 10 साला जो है वो एजेंडा भी उसमें शामिल किया जा सकता है, लड़ाई झगड़े भी मिलके ख़त्म हो सकते हैं। अब मसला ये है कि मुसलमान जो है ये पूरी दुनिया में मुगलों से लेके आज तक हम दूसरे बंदे को जगह देने के लिए तैयार नहीं। हम समझते हैं कि मैं नहीं होऊंगा, मेरे वो पिछले प्रोग्राम में साले राजा साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़ा तजर्बा रखते हैं, वो उनके जज्बात अपनी जगह पे हैं, उनकी मैं कदर भी करता हूँ, वो समझदार। वो उनका कहना था, ये ही कहना शहबाज शरीफ का भी था, वो कहता था कि पंजाब मेरे सिवा नहीं कोई चला सकता। अब शहबाज शरीफ किधर है? अब आर्मी चीफ मुशर्रफ कहता था 9 साल के बाद भी वो कहता था कि मुशर्रफ के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो मसला ये है कि लोग मौजूद हैं, लोगों को मौका नहीं हम देते। अब मैं बड़ा क्लियर हूं इस पे कि तमाम जो हमारे गांव की चोट धीरा बड़ा अहम गांव है, उनको स्पेस देने दी है और वो लोग इतनी अच्छी लीडरशिप कर रहे हैं, इतना अच्छी उन्होंने उस स्पेस को फिल किया है। तो अब मुझे तो आगे जाना चाहिए ना, मुझे क्यों चोट? एजाज हुसैन ख्याली साहब जैसे या साई साहब भाई ऑलरेडी इनकी सियासत जो है वो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं लोगों को, नए लोगों को आगे लाएं? कोई बल्दियात में हल नहीं है, बल्दियात के पास है क्या जो हम कर देंगे? बल्दियात अपना रोल हम सुलह करा लेंगे। अब 2 लाख से क्या कर लेंगे आप देखें, एक दिन में चोट धीरा फाउंडेशन के लोगों ने 10 लाख एक दिन में दिया, एक महीने में 1.5 करोड़ दिया। हर गांव में आपके वसाइल मौजूद हैं, वो चोट में ज्यादा होंगे, हर गांव में वसाइल मौजूद हैं। जब तक आप कम्युनिटी इकट्ठे नहीं होंगे, आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे, बड़े पैमाने पे तब्दीली नहीं आएगी। ना ही तो कोई नासिर अब्बास ने हमेशा रहना है, ना एजाज साहब ने रहना है, ना जवेद साहब ने रहना है, ना अब्दुल रऊफ साहब ने। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। आरजी सा हमारे पास टाइम है और बहुत जल्द फैसले करें और इस जिला को संवारने में अपना अपना किरदार अदा करें, एक दूसरे को कबूल करें, एक दूसरे को जगह दें, एक दूसरे को इज्जत दें। अपनी अहमियत चेयरमैन की भी है, सियासी नुमाइंदों की भी है, ओवरसीज की भी है। तमाम एक दूसरे से मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे, बड़े पैमाने पे तब्दीली नहीं आएगी। मिल के काम करने से, डायरेक्शन सेट करने के बाद ही अपने हिस्से की शमा जो है जलेगी, फिर आपका नाम जो है वो पूरी दुनिया में बोलेगा और मंडी बॉलदीन जो है इंशाल्लाह ताला जो है वो लीड करेगा पाकिस्तान। जुवेद साहब, आप ये बताइएगा कि आप यूनियन काउंसलर डोग कासम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप चेयरमैन हैं, आपके इलाके में भी वेलफेयर कमेटियां काम कर रही हैं। इन वेलफेयर कमेटियों के जरिए हम जिला मंडी बहावलदीन में मसाइल खत्म कर सकते हैं, या बल्दियाती निज़ाम ही वो वाहिद हल है, वो वाहिद रास्ता है जो मसाइल को हल करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 72 टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदद किया, और उसके बाद सैयद एजाज हुसैन ख्याली साहब और नासिर तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गोदल साहब, मेरा मानना यह है कि बंदे को खिदमत करने के लिए किसी चेयरमैनशिप या किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं होती। जो बंदा बगैर किसी ओहदे, किसी नॉलेज के अवाम की खिदमत करता है, उसको ही इंशाल्लाह अजर भी मिलता है और वही बंदा कामयाब होता है। दूसरा सेटअप ये है कि बल्दियाती सिस्टम जो है वो इन्होंने ख़त्म किया, उसके बाद ये अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से ये बहाल हुए हैं। लेकिन देखना तो ये है, अगर ये बहाल हो जाते हैं तो इनके पास कितने फंड हैं कि वो अपनी काउंसिल में कोई डेवलपमेंट करवा सकते हैं। बाकी आपने जो क्वेश्चन किया है, मैं नासिर तारिक साहब की बात से भी एग्री हूँ कि हर बंदे को अपने इर्द गिर्द के लोगों से रकूबतें ख़त्म करनी है, गांव की, अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। उसके लिए अपनी रकूबतें ख़त्म करनी है, अपने दिल साफ करने हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि हर बंदे को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। अगर हर बंदा अपने हिस्से का काम करेगा तो इंशाल्लाह ये मुल्क ही नहीं, सब तरक्की होगी इंशाल्लाह। सर साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, आपके अंकल जो है वो एक्स एमपी भी हैं, लेकिन अभी तक चेनिया वाला स्टेशन से लेकर ढोग कासम तक जो सड़क है वो ऐसे लगता है जैसे इलाका गैर की है। वहां जाना
گاڑی اور موٹر سائیکل کے ساتھ تو یقیناً ناممکن سا لگتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو اس دور حکومت میں حل کروا لیں گے؟ جی انشاءاللہ مسئلہ تو ضرور حل ہوگا. وہ کوئی محکمے کا ایشو ہے یا کوئی فنڈز کا ایشو بنا ہوا ہے تو وہ تو 1-2 دن میں ود ان 1 ویک وہ کلیئر ہو جائے گا. باقی آپ کا کوشچن ٹھیک ہے گوندل صاحب. چیئرمین حضرات کا جو ادھر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں, جا کے ایم این اے سے صاحب سے گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی وہ کام کروائیں. تو یہ کام تو ایم این اے صاحب کو میں کافی دفعہ ریکویسٹ بھی کر چکا ہوں, بلکہ طارق سعید صاحب کو بھی کہہ سکتا ہوں. تو وہ تو کہہ رہے کہ ود ان ویک یہ سڑک کا کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے ایسے ہی ہو. سید ایجاز حسین خالی صاحب, آپ مختلف ادوار میں چیئرمین یونین کونسل رہے ہیں, آپ منڈی بہاولدین کی ایک نامور شخصیت ہیں اور آپ کے تعلقات جو ہیں وہ سبھی سیاستدانوں کے ساتھ ہیں. آپ یہ بتائیے کہ چیئرمین یونین کونسل کے پاس کیا اختیارات ہیں, وہ کس حد تک با اختیار ہے اور وہ کیسے مسائل جو ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو اوورسیز بھائی ہیں یہ بھی جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو ان کے اندر بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی پاکستان جائیں, یونین کونسل کا الیکشن لڑیں. اور بعض ممبرز گئے بھی ہیں, انہوں نے کروڑوں کے حساب سے جو ہے ایک یونین کونسل میں الیکشن پر خرچ کیا ہے. اگر وہی پیسے جو ہے وہ ہم ویلفیئر پہ خرچ کریں تو یقیناً آدھے مسائل تو حل ہو سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو ابھی تک میرے سمیت یہ نہیں پتا کہ چیئرمین کے اصل اختیارات ہیں کیا. آپ یہ بتائیے گا تاکہ لوگوں کے جو شکوک ہیں وہ دور ہو سکیں, ان کے ذہن میں جو ہے وہ یہ چیزیں نکل جائیں کہ ان کے پاس یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رو بھائی, ایک پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, میرے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ناصر باز صاحب, انہوں نے کہا کہ نئے لوگوں کو خدمت کا موقع دینا چاہیے. میں زندگی گزر رہی ہے 40 سال سے, میں مسلسل یہ صبح 9 بجے دفتر آتا ہوں اور رات عشاء کے بعد واپس جاتا ہوں. سارا دن عوامی مسائل حل کرنے میں, اس میں بوڑھا ہونے میں یا نوجوان ہونے میں نہیں ہے. اصل چیز ہے جذبہ. جذبہ ہونا چاہیے انسان میں, چاہے وہ باہر سے آئے چاہے وہ ملک کے اندر ہو, اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. ناصر عباس صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں, میں نے ان کے اندر تڑپ دیکھی ہے, جذبہ دیکھا ہے, یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تعلیم میں بھی انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے. اختیارات کی جہاں تک بات ہے, اختیارات میں نے پہلا الیکشن سن 1986 میں لڑا تھا, پھر دوسرا 91 میں لڑا تھا. سب سے اچھے اختیارات مشرف دور میں ملے ہیں بلدیاتی اداروں کو, اور ضلعی انتظامیہ جواب دہ ہوتی تھی. جرائم جو تھانوں میں ہوتے تھے, چوری اور ڈکیتیوں کے, ہم وہاں ڈی پی او صاحبان, ایس پی صاحبان کو بلا کے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا کیا. اختیارات تو بہت زیادہ تھے اس وقت, لیکن اب بدقسمتی سے ہر گورنمنٹ نیا تجربہ کرتی ہے بلدیاتی اداروں پہ. حقیقت میں بلدیاتی ادارے ہی بہتر طریقے سے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں اور ان کے بنیادی مسائل حل بھی کر سکتے ہیں, اور ثالثی کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلے جو عدالتوں میں لوگ لے کے جاتے ہیں اور اتنی بھاری فیس سے وکلاء کو دیتے ہیں, وہ یہاں بلدیاتی اداروں کے لوگ بڑی آسانی سے بھائیوں کی طرح پنچایتی شکل میں, ثالثی شکل میں ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں. ترقیاتی کام بھی سب سے زیادہ بلدیاتی اداروں کے لوگوں نے کیے ہیں. اختیارات ہیں ان کے پاس اگر دیے جائے تو. یہ اگر آپ دیکھ لیں, اب مدت بھی رہتی تھی, 5 سال والی مدت تھی, انہوں نے گلا گھونٹ دیا بلدیاتی اداروں کا. یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوری ہماری حکومت ہے, انہوں نے ادارے توڑ دیے. کام کرنے کا موقع دینا چاہیے ان کو, اور یہ بہتر انداز میں لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں. میں اپنے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ دیانتداری سے ایک بلدیاتی اداروں کے جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں, اگر وہ خدمت کے جذبے سے اور ایک ایمانی جذبے سے یہ کہیں کہ ہمیں یہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, دینی خدمت کا حصہ سمجھتے ہیں, اس کو کریں اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کریں. جن کو تھانوں میں انصاف نہیں ملتا, کچہریوں میں انصاف نہیں ملتا, ان کے ساتھ جائیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بہتر ذریعہ یہ بلدیاتی اداروں کے لوگ ہیں اور دفاعی تنظیموں کے. میرے پاس بالکل یہ پاڑے والی کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ خوشحال سوسائٹی بنائی ہے ہمارے ظہیر بابر اسد صاحب نے, پریس کلب کے بھی صدر ہیں, اور ہماری بھی ان کو دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. اتنا مثالی کام گاؤں میں کر رہے ہیں, یقین کریں کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. باہر سے لوگ لاکھوں
کی مدد سے ان کو امداد بھی کر رہے ہیں، اور وہاں گاؤں میں ساری صفائی کا کام، بہترین نالیوں کی صفائی ہو رہی ہے، سڑکوں کی ہو رہی ہے۔ اب جنازہ گاہ انہوں نے تعمیر کیا۔ میں نے اپنے گاؤں میں 50 لاکھ کی اپنی مدد آپ کے تحت میں نے جنازہ گاہ بھی بنایا ہے۔ یہ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ جذبہ ہونا چاہیے، جراثیم انسان میں ہونا چاہیے کہ وہ کام کرے، لیکن اپنے کام تو ساری دنیا کر لیتی ہے۔ عوام کے مسائل حل کرنے میں اور بے سہارا اور یتیموں کے مسائل حل کرنے میں یہ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں، اور میں تو یہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ کرے کہ زندگی اسی طرح گزر جائے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جوید عباس صاحب۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے گاؤں میں بھی اور آپ کی یونین کونسل کے مختلف دیہاتوں میں ویلفیئر کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، آپ ان کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ روف بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ ڈوک نواں لوگ ویلفیئر جو ہے وہ کافی اچھا جا رہی ہے۔ اس کے بعد ڈوک کاسب ویلفیئر بھی ٹھیک کام کر رہی ہے۔ اصل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ باہر سے کس حد تک ویلفیئر کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ نواں لوگ کے لوگ جو ہیں وہ کافی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ڈوک کاسب والے بھی کر رہے ہیں، لیکن فنڈز کی وجہ سے وہ اتنا کام ان کی ڈوک نواں لوگ کی نسبت ادھر تھوڑا کم ہو رہا ہے، لیکن بہت زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ اور اس دفعہ 2600 پودے لگائے گئے ہیں ڈوک کاسب ویلفیئر نے، 2600 پودے پوری کونسل میں لگوائے گئے ہیں، اور اس ڈوک نواں لوگ نے بھی کافی زیادہ پودے بھی لگوائے ہیں، اور باقی ویلفیئر کے کام بھی وہ کافی کر رہے ہیں، لائٹنگ بھی کروا رہے ہیں۔ بہت اچھا سر یہ ان کا سٹیپ ہے، یہ ہونا چاہیے، اور نیکسٹ مستقبل میں بلدیاتی اداروں کے ساتھ ویلفیئر بھی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ کا فنڈ لا کے یہاں پہ یوٹیلائز کریں گے، اور ویلفیئر جو ہے وہ اپنے سسٹم کے تحت بدلے وہ سارا وہ چلوائیں گے۔ تو یہ آہستہ آہستہ اگر ویلفیئر جذبے کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اگر چلوائیں گے تو یہ انشاءاللہ ترقی کرے گی۔ باقی ہر گاؤں میں سسٹم ہوتا ہے، ایک لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، نہیں وہ کہہ رہا تھا وہ کمیٹی میں ان کو آگے لے کے آتے ہیں، ان کو پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ان کو اوائڈ کرنا پڑے گا اپنے گاؤں کی خوشحالی کے لیے، اپنے علاقے کی خوشحالی کے لیے، اور اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے۔ ناصر عباس طارق صاحب، آپ نے گفتگو سنی، سبھی کا کہنا ہے کہ یہ جو ویلفیئر کمیٹیاں ہیں یہ بھی ڈیلیور کر رہی ہیں اور سبھی ان کی کارکردگی سے مطمئن بھی ہیں۔ بلدیاتی سسٹم اگر بحال ہوتا ہے تو وہ بھی اگر جذبے سے کام کریں تو یقیناً مسائل جو ہیں وہ جلد حل ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ہمیں اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ آپ بھی ضلع کونسل کے ممبر ہیں، چیئرمین ہیں یونین کونسل کے، اگر آپ کو موقع ملتا ہے دوبارہ اسمبلی ضلع کونسل کی جو آپ میٹنگ ہوتی ہے، جو اجلاس ہوتا ہے، اگر آپ کو گورنمنٹ موقع دیتی ہے، آپ سبھی وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا لائے عمل اپنائیں گے سبھی چیئرمین جو ضلع کونسل کے ممبر ہیں؟ میں عبدالرؤف گوندل صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلے تو ڈوک کاسب، ڈوک نواں لوگ اور خوشحال ویلفیئر سوسائٹی جو ہے پاڑے والی، اعجاز حسین صاحب نے جو ذکر کیا ان کا کام بڑا قابل تعریف ہے۔ جہاں تک اعجاز صاحب کی بات سے میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ لوکل باڈی اصل روح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ایک ایم پی اے یا ایم این اے کے پاس مکمل طور پہ فنڈ ہونے کے باوجود بھی 100 سے زیادہ گاؤں ہوتے ہیں ایم پی اے کے، اور 300 سے زائد جو ہے وہ 200 سے زائد غالباً بن جاتے ہیں اس کے ایم این اے کے۔ میرے خیال کے مطابق 435 گاؤں ہیں ہمارے ضلع کے۔ بات یہ ہے کہ دائرہ اختیار میں ہمارے کیا ہے۔ اب یہ جنگ چل رہی ہے پاکستان کی، آپ ہسٹری میں جائیں تو فوج کی، سیاستدانوں کی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو جنگ ہے، اب اس جنگ میں جو اوپر والے بڑے لیول پہ ہے، وہاں پہ بلدیاتی اداروں کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ باتیں ساری ٹھیک ہیں، ہمارے دائرہ اختیار میں کیا ہے؟ ہمارے دائرہ اختیار میں ہمارا گاؤں ہے، ہمارے دائرہ اختیار میں ہماری اپنی ذات ہے، ہمارے دائرہ اختیار میں ہمیں قربانی دینے کے بعد ہمارا ہمسایہ ہے۔ تو جب ان سٹیپ لینے سے اس طرح کے گاؤں کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوبارہ جس طرح موقع مل رہا ہے تو صرف ہمیں ایک پازیٹیو میسج کنوے کرنے سے، ان لوگوں کے ساتھ صرف مل جانے سے، ان کے پیچھے کھڑے ہو جانے سے
جس طرح جاوید صاحب بتا رہے ہیں، سید اعجاز حسین شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ بڑا اچھا یہ ویلفیئر کام کر رہی ہے، ان کو زیادہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں۔ دیکھیں سیاست دان جتنا بھی اچھا کام کرے اس کو ایک تو متنازع بھی ہوتا ہے، اور دوسرا لوگ جو ہے وہ اس کے کام کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ برے سے برا سیاست دان بھی شام کو بہت سی نیکیاں کر کے آتا ہے، اگر اس کی صرف خوشی اور غمی کو آپ دیکھ لیں باقی کام تو رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے منڈی بالدین اس وقت چینج کے لیے تیار ہے، یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ منڈی بالدین کے لوگ بدلنے کے لیے تیار ہیں، اور تبدیلی تمام لوگوں کے مل کر ہی آنے سے آئے گی۔ آپ کو میڈیا کے ٹولز یوز کرنے ہوں گے، آپ کو اوورسیز کے تعاون کو مزید بڑھانا ہوگا، آپ کو اوورسیز کو ڈھونڈ کر کمیٹیاں مزید بنانی ہوں گی۔ بنی لیکن سر کمیٹیوں کے اوورسیز ساتھ کی آپ نے گفتگو سنی، اوورسیز کو یہ تحفظات ہیں کہ ہم تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن سیاسی لوگ جو ہیں وہ ہمارے فنڈز کو، ہمارے عطیات کو کہیں اپنے ووٹ بینک کے لیے استعمال نہ کریں، کہیں وہ اپنی پارٹی کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں۔ کیا جتنے بھی سیاست دان ہیں جو بلدیاتی یونین کونسل کے چیئرمینز ہیں یا دوسرے ممبرز ہیں، کیا ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ غیر جانبداری سے، غیر سیاسی ہو کر ان اوورسیز اور ویلفیئر کمیٹیوں کا ساتھ دیں؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہ اس عرصے کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ چھوڑ دے، جس کا وعدہ ہے کہ اگر تمہاری عاجزی اختیار کرنے کی وجہ سے تمہارا اگر تمہاری عزت میں کمی آئے گی تو میں اللہ کا رسول تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں قیامت کے دن تمہیں واپس دوں گا۔ تو اس سے بڑا کوئی گارنٹر اور چاہیے؟ وہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ہمیں بہت بڑی قربانی دینی ہوگی، اور صرف اس ایک نقطہ ہے کہ آپ بیک پہ پیچھے لے جا کے ان کو سپورٹ کریں گے، سامنے آ کے بہت اچھا کام کریں گے، پھر بھی انہیں قبول کرتے۔ اس کی وجہ ہے کہ جو لوگوں کا قصور بھی اتنا نہیں ہے کہ جو تجربات ہیں سابقہ وہ اس طرح کے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ اچھے کام کی، فار ایگزامپل کوئی بھی ایک وہ بات کو چھیڑتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس کو اینڈ پہ وہ گول مول کر کے وہ اپنی طرف لے کے چلا جائے گا۔ اب یہ لوگوں کے تجربات اور ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ ہیں، موجود ہیں ان میں، تو یہ ایک اچھے طریقے سے چلا جائے تو کیوں نہیں، یہ پاسبل ہے، ہو سکتا ہے۔ اس میں قربانی کی بات ہے، اگر کوشش کریں تو وہ اپنے طرز عمل سے لوگوں کو اس کے بارے میں جو ان کے تحفظات ہیں ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کو اور اوورسیز کو اگر مل کر کام کرنے کا موقع ملے تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے مسائل ہیں اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں، کیونکہ جتنی بھی ویلفیئر کمیٹیاں بنی ہیں انہوں نے 1-2 سال کے عرصہ میں جو بنیادی مسائل تھے، گلی کے، نالی کے، سڑک کے، صاف پانی کے، یا جو غریب اور مسکین لوگ ہیں جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو ان ویلفیئر کے پلیٹ فارم سے کافی حد تک حل کیا جا چکا ہے۔ ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ ایک گاؤں ہے، آپ کو بحالی کے بعد 2 لاکھ کے قریب فنڈ ہے، اس میں سے آپ کا 60-70 جو میری کونسل کا ہے اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے پاس ان کی تنخواہ نکالنے کے بعد آ گیا 2 لاکھ۔ اب وہ 2 لاکھ سے زیادہ وہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، آپ ان کو کہیں کہ یار یہ فنڈ ہے، آپ کی جو تنظیم ہے یہ جہاں فیصلہ کریں آپ لگا لیں، آپ چیئرمین ہیں، بس سمپل سی بات ہے نا۔ پیسے ان کے زیادہ ہوں گے، آپ کے کم ہوں گے، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ایک یہ بات ہے۔ اس سے آپ بھی نکل گئے، آپ کی ذمہ داری بھی تھوڑی کم ہو جائے گی، اور دوسرا گلہ بھی ختم ہو جائے گا، انہیں بھی پتہ ہو جائے گا ان کے پاس کتنے پیسے ہیں یہ جو ہمیں دے نہیں رہے، جو ان کو ہے کہ چیئرمین کھا رہے ہیں تو ایم پی ایم این اے کھا رہے ہیں، ایم پی ایم این اے بھی کوئی نہیں اتنے کھاتے، وہ بھی ایک شک کی فضا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو ڈی پی او پیسے کھا گیا، لوگوں کو یہ جو ایک غلط فہمی ہے اس کو وہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، اعجاز حسین شاہ صاحب جیسے لوگ، جاوید شاہ صاحب جیسے لوگ سارے مل کے 10 لوگ ایک ایجنڈا پکڑ لیں، ضلع میں جو قتل و غارت ہے اس میں 10 لوگ اکٹھے ہو کے اس کے اوپر کام شروع کر دیں۔ جب آپ کام شروع کریں گے، اس کے پیچھے جائیں گے، تو یہ جو قتل و غارت ہے، یہ جو ہمیں خراب کر رہی ہے، جو منڈی بالدین کا جو امیج ہے، جو ایک مثبت ہے، جو ایک بیوروکریسی کا ہے، جو ایک اوورسیز کا ہے، جو ایک زرخیز مٹی کا ہے، جو ایک خوبصورت لباس کا ہے، جو ایک مہمان نوازی کا ہے، یہ جب یہاں سے میسج دنیا میں جاتا ہے کہ آج 4 قتل ہو گئے، آج 3 ہو گئے، آج 4 ہو گئے،
یہ ان قتل ہونے کی وجوہات کو بھی ڈھونڈا جائے, کرنے کی وجوہات کو بھی ڈھونڈا جائے, اور اس پہ ایک لایا عمل بنایا جائے. تو کیوں نہیں یہ ہو سکتا؟ اب ہم اس پہ بیٹھے رہیں, بلدیات ٹھیک کرے گا, میں جو ہے ہم ہی چیئرمین ہوں گے, یہ اس سے کیا آپ نکال کیا لیں گے؟ آپ کے پاس ٹائم تو لمیٹڈ ہے نا. اب کوئی پتہ نہیں ناصر عباس کی, شاہ صاحب کی یا رؤوف صاحب کی جان کس وقت نکل جائے گی. اللہ نے اگر ہمیں سوچ دی ہے, ذمہ داری دی ہے, تو ہم اس وقت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں جس سے ہم زندہ ہوں گے. اب چیئرمین شپ یا صدر یا وزیر اعظم تو ہمیں زندہ نہیں رکھ سکے گا نا, کردار ہمارا ہمیں زندہ کرے گا نا. تو یہ سبھی لوگ مخلص ہیں, ہمیں ایک کام کے اوپر چیئرمین حضرات اونلی یہ صلح پہ آ جائیں نا. اب ہر بندہ یہ 80 میں سے 10 لوگ بھی اس پہ کام شروع کر دیں, ہم بہت بڑے پیمانے پہ اس پہ قابو کر سکتے ہیں. عشر زکوٰۃ پہ لوگوں کو جو ہے وہ ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر ہم فوکس کر کے اس کے اوپر کام کریں. اس بلدیات سے کچھ نہیں نکلے گا, یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے, نہ اس کو کوئی بڑھنے دے گا, نہ اس کو انہوں نے مضبوط ہونے دینا ہے. بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا کافی تجربہ ہے سیاست میں, اور بڑے سالوں سے آپ اپنی یونین کونسل کی نمائندگی کرتے آئے ہیں. اگر یہ جو 80 چیئرمین ہوتے ہیں مختلف تحصیلوں کے, کل ملا کے 80 بنتے ہیں, اگر یہ 80 لوگ خلوص نیت سے کوشش کریں تو کیا یہ جو مسائل ہیں, یہ بد امنی ہے, ان کو حل کرنا ممکن نہیں ہے؟ رو بھائی یہ بالکل ممکن ہے. 80 کیا اگر ضلع میں 20 آدمی بھی ناصر عباس جیسے اور نوجوان اور اچھے ساتھی, شاہد رضا رانجھا جیسے اچھے ساتھی مل کر یہ عزم کر لیں کہ ہم نے یہاں کرپشن نہیں ہونے دینی, یہاں گنڈا گردی نہیں ہونے دینی. یقین کریں کہ یہاں میں اکیلا ہوں, میں نے دیکھا یہاں جب ظلم ہوا ہے نا, ہم کھڑے ہو گئے ہیں تو الحمدللہ ہم نے انصاف لیا ہے. یہ عزم کر لیں نا 20 آدمی بھی 40 آدمی بھی کہ ہم نے ضلع میں ظلم زیادتی نہیں ہونے دینی, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ روک سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے نا, میں نے ناصر صاحب کے ساتھ کوئی گن مین نہیں دیکھا. میں چند دن پہلے ایک ہمارے پولیس آفیسر کے شادی تھی, میں نے اس میں یہ کلچر دیکھا ہے لوگوں کا کہ 8-8 10-10 گن مین ان کے ساتھ ہیں. وہ کیا شو کر رہے ہیں؟ آپ یقین کریں کہ یہ موت زندگی تو پھر اللہ کے پاس ہی ہے نا. تو ہمارا ماحول بگڑتا جا رہا ہے ضلع میں. ہم اگر کوشش کریں نا جی, اکٹھے ہو کے کوشش کریں کہ ہم نے انصاف لینا ہے, یہ ڈی پی او صاحبان, یہ ڈی سی او صاحبان, یہ افسران انشاءاللہ جب 10-15-20 آدمی کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ انصاف لے لیں گے, وہ ظلم زیادتی نہیں کریں گے. تو اس میں جذبے کی بات ہے, اچھے لوگوں کے آگے آنے کی بات ہے. شاہد رضا رانجھا صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ آئیں, تو جس مشن سے جس جذبے سے وہ کام کر رہے ہیں, تو یہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے کندھوں پہ, وہ نوٹ کر رہے ہیں. کسی کو کارکردگی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عوام اس پہ کوئی تبصرہ کریں گے. عوام دیکھ رہے ہیں, جو کام کرتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ لوگ کٹھے ہو جائیں, کٹھے ہو کے یہ عزم کر لیں, تو یہ جہاد ہے, جہاد ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. نوجوانوں کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کھڑے ہو جائیں گے, اور کھڑے ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیں گے, ظلم زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ہمیں بھی زیادہ کام جو ہے وہ شعور کی بیداری کے لیے کرنا چاہیے. یہ جو ضلع منڈی بہاؤالدین میں آج کل نمائش کا کلچر چل رہا ہے, بڑی بڑی شادیاں, پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا, میں ایک سیاستدان کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ بہت بڑا نام ہے سیاست میں منڈی بہاؤالدین کی میں, لیکن ماسک کی وجہ سے شاید لوگ اس کو پہچان نہیں سکے. وہ فون جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا شادی کے اوپر, اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر پہ آ کر دلہا کو میرج ہال میں لے کر آ رہے تھے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ 8-8 10-10 گن مینز کے ساتھ آ رہے تھے. یہ جو کلچر ہے, اس کی تبدیلی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو ان مسائل کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی کہ یہ 1 ڈش کا, اس سے قبل جو گورنمنٹ تھی انہوں نے 1 ڈش کا کیا تھا, پھر ایک تعداد مقرر کر دی تھی کہ اتنے لوگ شادیوں میں آنے چاہیے. ہمارے دیہات میں ہمارے جو یہ یونین کونسل ہے اس علاقے میں, جو فوتگی ہو جاتی ہے کل تک ہم دال یا سبزی دیتے ہیں. یہ اچھی رسم ہے, اسے کرنا چاہیے. اسی طرح شادی بیاہوں پہ بھی ہمیں گورنمنٹ کو قانون بنانا چاہیے کہ 200-300 لوگ, فضول خرچی روکنا چاہیے, سنگل ڈش ہونی چاہیے.
یہ بڑے بڑے لوگ اتنے ہزاروں لوگ اکٹھے کر کے ہمارے سیاستدانوں کے یہاں ہوتے ہیں 4-4 5-5 ہزار لوگ اکٹھے کر کے تو وہ شادیاں کر رہے ہیں. یہ اس کو روکنا چاہیے, اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو بدماشی اور غنڈہ گردی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. تو شادیوں بیاہ کے بھی اب یہ ہو رہا ہے کہ ٹائم اوپر لکھا ہوا ہے شادی کارڈ پہ 1 بجے یا 2 بجے, ہوتا کیا ہے 4 بجے. ٹائم کی بھی کوئی قدر نہیں ہے. تو اس پہ بھی کچھ چند شرفاء ہونے چاہیے جو آواز اٹھائیں اور وقت کی بھی پابندی کریں, وقت کو ضائع نہ کریں. اور سنگل ڈش ہونی چاہیے, تعداد اس کی مقرر ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کے اتنے لوگ ہوں. اور جو یہ 8-8 10-10 گن مین لے کے کوئی ضرورت نہیں ہے, ایک گن مین بھی کافی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. یہ عباس صاحب سائی صاحب میرے اچھے دوست تھے, تو ان کے ساتھ 8-10 تھے. جب ٹائم آیا تو وہ 8-10 کوئی کام نہیں آئے. گن مین ایک بھی کافی ہے. موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے, جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی. تو اس کی بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ 8-8 10-10 گن مین کے ساتھ چل رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑا ظلم اور زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ تھانوں میں اور مختلف محکمہ جات میں کرپشن اتنی دھڑلے سے کر رہے ہیں لوگ کہ کوئی آواز نہ ایم پی اٹھا رہا ہے, نہ ایم این اے, نہ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے. دھڑلے سے وہ پیسے لے رہے ہیں اور مقدمات کے پیسے لے کے فیصلے کر رہے ہیں. اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے. ناصر عباس صاحب, شاہدرہ رانجھا صاحب, بڑے اچھے جذبہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں. یہاں نوجوان تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سوسائٹیاں بن رہی ہیں, وہ اپنی کام کر رہی ہیں, لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. تو کام کرنے والا کوئی ہو. میرا تعلق جماعت سے بھی ہے اور خدمت کا شعبہ میرے پاس. میں الحمدللہ اپنی 2 یونین کونسلوں میں جو یتیم بچے ہیں ان کو باقاعدہ وظیفہ دے رہا ہوں. بیوہ عورتوں کو فوڈ پیکج دے رہے ہیں. فری ڈسپینسریاں ہم نے کھولی ہوئی ہیں الحمدللہ. 3 ڈسپینسریاں اس میں ہمارے فری میڈیکل کیمپ ہیں, فری دوائی ملتی ہے. ڈاکٹر انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے. ان کو جذبہ ہونا چاہیے, لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہے. پاکستان میں بھی باہر کے دوست بھی دینے کے لیے تیار ہے. اگر جذبہ ہو اور دیانتداری سے کوئی کام کرنے والا ہو تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم مل بیٹھ کے سارے جو اللہ پاک نے ہمیں دولت دی ہے اس کو ہم غریبوں پہ, بے سہارا لوگوں پہ خرچ کریں. جو یتیم بچیاں ہیں جن کی شادیاں کرنے کی کرتے ہیں تو آپ کو ووٹ مانگنے نہیں پڑتے, لوگ آپ کو خود ووٹ دیتے ہیں. جو کام کرتا ہے اس کو عزت بھی ملتی ہے, اس کو شہرت بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تمام خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں, بشرطے کہ جذبہ جو ہے وہ خدمت انسانیت کا ہو, نیکی کرنے کا ہو, بھلائی کرنے کا ہو. جوید صاحب, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا چونکہ آپ یونین کونسل آپ کی میں کافی گاؤں ہیں, اگر آپ گاؤں کی سطح پر مختلف گاؤں میں یہ جو رسومات ہیں, فرسودہ رسومات, ہندوانہ رسومات, جن پر سارے ہمارے وسائل ضائع ہو رہے ہیں, اس پر گاؤں کے مختلف شرفاء جو ہیں, بزرگ جو ہیں, نوجوان جو ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے اگر ان کے بارے میں کوئی ایسا لائے عمل اختیار کیا جائے جس سے جو وسائل ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ممکن ہے؟ جی بالکل, انشاءاللہ ضرور ممکن ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور اس سلسلے میں ہم کوشش کریں گے آہستہ آہستہ کہ کوئی اس طرح کا لائحہ عمل بنانا چاہیے. 1-2 گاؤں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سسٹم بنایا ہے, قدر گاؤں ہے, دور رانجھا گاؤں ہے. تو میرا خیال ہے ہر ضلع میں یہ سختی سے یا مطلب صلاح مشورے سے کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے. جو فضول رسومات ہیں, مہندی کی رسم ہے, باقی جو اس کے علاوہ بہت زیادہ فضول رسومات ہیں, وہ ختم ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کوئی نیکسٹ ٹائم کوئی اپنے گاؤں میں ایک اجتماع کی ضرورت میں مطلب سب برادری کو اکٹھا کر کے تو ان کے سامنے یہ رائے رکھی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی کہ ہم اس فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کروائیں. ناصر عباس طارڑ صاحب, آپ نے گفتگو سنی. ایک تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کو ضلع کونسل میں اب نمائندگی کا وقت ملے, موقع ملے, تو وہاں آپ یہ جو فضول رسومات ہیں, جہاں پیسہ ضائع ہو رہا ہے, وسائل ضائع ہو رہے ہیں, ان کے بارے میں تمام چیئرمین کے ساتھ ڈسکس کریں اپنی اپنی یونین کونسل میں. جہاں تک ممکن ہو ہر بندے کو اپنے حصے کی شمع روشن کرنی چاہیے, اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے, تاکہ
یہ جو ہمارے وسائل فضول طریقے سے ضائع ہو رہے ہیں ان سے بچا جا سکے اور یہی پیسہ جو ہے وہ فلاح کے کاموں پر لگایا جا سکے. اس کے بعد اپنا جو میسج ہے وہ دیجئے ضلع منڈی بہاولدین کے اوورسیز کو، ضلع منڈی بہاولدین کے لوگوں کو اور تمام اوورسیز جن کا تعلق منڈی بہاولدین سے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سید اعجاز حسین خیالی صاحب نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی. جاوید صاحب نے بھی اس کے اوپر ان کو اکٹھا کر کے اس میسج کو کنوے کرنے اور دھول رانجھا اور قدر کا جو ہے وہ اس ماڈل کو مزید آگے 2-4 گاؤں میں یہ اس طرح ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پیغام جو ہے یہ پھیل جائے گا. دوسری بات ون ڈش کے حوالے سے بڑا اچھا شہباز شریف کا یہ ڈیسیژن تھا اور اس پہ لوگ خوش بھی تھے. اس کے حوالے سے اگر ہم منڈی پہ آواز اٹھائیں تو میرے خیال میں اب جس طرح شاہ صاحب ہیں کچھ ہمیں ڈیسیژن لینے چاہیے. اٹھائیں گے یہ اس طرح نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ جاز صاحب جو ہے وہ ایک تو صلح کا جو معاملہ ہے اس کو لیڈ کریں. جاوید صاحب ہیں ساتھ. لاسٹ پروگرام میں ہم نے اکرام اللہ رانجھا صاحب موسیٰ کلان سے چیئرمین انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی کونسل میں جو ہے وہ عشر کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کروں گا. اب وہ عشر اکٹھا ہوگا لوگ عذاب سے بھی بچیں گے اور ان کے گاؤں کو ریونیو بھی آئے گا. تو اسی طرح آج ہمیں کچھ نہ کچھ اس پروگرام کے بعد ڈیسیژن لینے چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو کے جاز صاحب جو ہے وہ ان میں صلاحیت بھی ہے، نیک نامی بھی ہے، تجربہ بھی رکھتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا جماعت کا بھی ایک پورا ایک باڈی ہے. تو یہ ایک ہمیں اس کے اوپر جو کام ہے وہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سید اعجاز حسین شاہ صاحب جیسے لوگ اور جاوید صاحب بڑی اچھی مختصر اور بڑی جامع گفتگو کر رہے ہیں. حالانکہ ہماری اتنی سیٹنگ پہلے نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو مل کے بیٹھنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم کچھ کریں. جب تک ہم دیکھیں وہ چائنی کہاوت میں پھر سے دوبارہ دہراؤں گا کہ وہ ہے کہ 1000 کا فاصلہ پہلا قدم اٹھانے سے ہی کم ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ جو خوف ہے ناکامی کا، اس میں ہم ناکام نہ ہو جائیں گے، یہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ اس کو نکال کے تو انیشیٹو جو ہوتا ہے اصل میں اس میں طاقت ہوتی ہے. جب انیشیٹو آپ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ دنیا چلتی ہے، باتیں ہوتی ہیں. جب آپ اپنی سمت جو ہے وہ ایک درست سمت میں آپ چلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو تو پھر اور کیا آپ کو چاہیے. جب نیت اچھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا ساتھ تو آپ کے ساتھ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری پیغام میسج میں جو ہے وہ دونوں جو معزز ممبران ہیں بحالی ہو نہ ہو، اختیار آئیں نہ آئیں، لیکن ایک سابقہ چیئرمین ہونا بھی ایک اعزاز ہے. ایک پورا جو ہے وہ واقفیت بھی وہیں پہ رہتی ہے، لوگوں میں اثر رسوخ بات بھی آپ کی سنی جاتی ہے. تو 10 لوگ اکٹھے ہو کے تو اس پہ ایک ڈیسیژن سب سے پہلے جو ہمارا سب سے ایک مسئلہ پکڑے، اونلی، زیادہ نہیں. 10 لوگ ایک پکڑ لیں، 10 لوگ ایک مسئلہ پکڑ لیں، 10 لوگ ایک پکڑ لیں. ہر بندہ اپنے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے لیکن لیڈ وہی کریں جو اپنی مرضی سے. جس طرح شاہ صاحب اپنی مرضی کا کوئی کام پکڑیں، ہم ان کے سپاہی ہیں، ہمیں جو کہیں گے ہم اس کے مطابق ان کے لبیک کہیں گے. لیکن یہ ان کو کونسل تھوڑی چھوڑ کے ٹائم زیادہ ان کو دینا پڑے گا، اس کے اوپر فوکس کریں گے تو کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہے. اور منڈی بہاولدین انشاءاللہ بدلنے کے لیے تیار ہے. اگر ہم نے نہ بدلا، ہم نے کوشش پوری نہ کی تو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ کے حضور. سید اعجاز حسین خیالی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اپنا آخری میسج دیں اوورسیز کو بھی اور اہلیان منڈی بہاولدین کو بھی. نو بھائی، میں آخری میسج یہی دینا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اوورسیئر ہمارے بھائی دوست ان کے اندر جذبہ ہے. پاکستان میں بیٹھے ہمارے ضلع میں بیٹھے نوجوانوں میں بھی جذبہ ہے، یہ شعور بھی ان میں ہے. آگے بڑھ کر ہم سب کوشش کریں کہ ہم نے بنیادی مسائل لوگوں کے حل کرنے ہیں. ہم نے ظلم زیادتی نہیں ہونے دینی، کہیں پہ گنڈا گردی بدماشی نہیں ہونے دینی. ہم نے بزور قوت اور بازو اسے روکنا ہے. مل بیٹھیں، آ جائیں، ایک ایجنڈے پہ آ جائیں کہ ہم نے بدماشی گنڈا گردی کو روکنا ہے، نا انصافی کو روکنا ہے. تو جس طرح ساتھی بیرون ملک سے لگے ہوئے ہیں، میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں. بڑے اچھے سے جذبے سے وہ کام کر رہے ہیں.
پاکستان میں موجود بیٹھے نوجوان وہ کام کر رہے ہیں، باہر سے لوگ مدد دینے کے لیے تیار ہیں. میری دعا ہے کہ ہم سب مل جائیں اور اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک میں قرآن و سنت کے نظام کے لیے، انصاف کے لیے آئیں اور اپنی توانائی اس میں صرف کریں. جوید عباس صاحب، آپ اپنی یونین کونسل کے اوورسیز اور اپنی یونین کونسل کے لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ جی آپ اسپیکر ان میوٹ کر لیجئے. جی اب آواز آ رہی. جی روف بھائی، میرا اوورسیز بھائیوں سے ایک ہی میسج بھی ہے اور اپیل بھی ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ ویلفیئر کا جو پروگرام ہے وہ جاری ہوا ہے. اگر آپ لوگوں کی مدد درکار رہے گی تو انشاءاللہ ہر گاؤں میں ویلفیئر کامیاب بھی ہوگی اور ہر بندے کا کام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ یہ مستقبل میں اور زیادہ کام کرے گی. اور میری گزارش ہے اپنے ویلفیئر بھائیوں کے لیے کہ تھوڑی بہت اگر ویلفیئر کی ترقی کے لیے، گاؤں کی ترقی کے لیے اگر آپ کو تھوڑا کچھ سہنا بھی پڑتا ہے تو وہ بھی کائنڈلی آپ برداشت کریں. باقی اوورسیز بھائی سے اپیل ہے کہ آپ ویلفیئر چلانے کے لیے اور اس جذبے کو جاری رکھنے کے لیے مدد کرتے رہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین، آپ نے تمام مہمانوں کی گفتگو سنی. سبھی لوگ جو ہیں وہ پرعزم ہیں اور اپنے دائرہ اختیار میں جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں. ان کے اختیارات بھی آپ نے سنے، ان کے وسائل کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا. یقیناً کم وسائل کے ساتھ زیادہ مسائل کا حل ممکن نہیں ہے، تو اوورسیز جو ہیں وہ اس میں اپنا حق ضرور ادا کریں. وہ یہ سوچے بغیر کہ کوئی سیاست کر لے گا یا کوئی ان کے جو احتیاط ہیں ان کو اپنے مقاصد کے استعمال کر لے گا، وہ بالکل فکر مند نہ ہو، کیونکہ جذبہ ایمانی ہے، لوگوں کی خدمت کا عزم کیے ہوئے ہیں سبھی. تو جب ہم سب مل کر اجتماعی طور پر کوشش کریں گے تو یقیناً ضلع منڈی بہاولدین کا ہر گاؤں اور ہمارا ضلع جو ہے یہ ایک ماڈل بنے گا اور پاکستان میں ہمارا جو ضلع ہے وہ نمبر 1 ہوگا. ناصر عباس طارق صاحب، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو سر، پروگرام کا وقت جو ہے وہ تھوڑا رہ گیا ہے، آپ اگر اپنا میسج دینا چاہیں تو ضرور دیجئے. میں تو واصف صاحب کے اس جملے پہ اختتام کروں گا کہ فانی سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، باقی سے محبت کرو گے تو بقا والے ہو جاؤ گے. جس کی یاد ہمیشہ ہے اس کو یاد کرنے والا ہی ہمیشہ رہے گا. بس یہی ہے. ہمارا تو پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یا رب، صرف ہمارا ہی بھلا ہو یہ ہمیں منظور نہیں. دوستو، آپ نے سنا، ہمیں اب ہر ایک کو اپنا اپنا جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا ہوگا. ہمیں اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کرنا ہوگا، اور جب ہم سب مل کر یہ کوشش کریں گے تو یقیناً کامیابی ملے گی. یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس نے ایک دن ختم ہونا ہے. ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے آگے جانا ہے، تو ہمیں سفر آخرت کے لیے تیاری کرنا ہوگی. یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اس نے ختم ہونا ہے. سب بھائیوں سے گزارش ہے، عرض ہے کہ خدمت انسانیت کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ کریں. تمام مہمانوں کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.